بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج میں اس ویلاگ میں آپ کو سمپل ایف اے یعنی سادہ ایف اے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کروں گا۔ آرٹس اور ہیومینٹیز یعنی کہ آرٹس کے جو سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ میٹرک پاس کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ ایف اے میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کو سمپل ایف اے یا سادہ ایف اے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سادہ ایف اے کے لیے شرائط جو ہیں اس میں سب سے پہلے ایڈمیشن کے لیے میٹرک یعنی دہم کا امتحان کسی بھی گورنمنٹ بورڈ سے 33% مارکس کے ساتھ پاس ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایڈمیشن کے لیے میٹرک سائنس یا ٹیکنالوجی کی تعلیم یا آرٹس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کہ سادہ ایف اے بغیر پریکٹیکل والے جو مضامین ہیں، یعنی سادہ ایف اے میں بھی کچھ ایسے مضامین ہیں جن کے پریکٹیکل ہوتے ہیں، جیسا کہ فائن آرٹس وغیرہ۔ تو جو پریکٹیکل کے بغیر مضامین ہیں ان سے آپ ریگولر یا پرائیویٹ گھر بیٹھ کر آپ ان کی تیاری کر سکتے ہیں اور ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ان کی تیاری کر تو ان میں آپ پرائیویٹ پیپر بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ جن مضامین کے پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کی آپ گھر میں بیٹھ کے تیاری نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی تیاری کے لیے آپ کو بورڈ کے ساتھ ملحقہ کسی بھی ادارے میں ریگولر داخلہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو سادہ ایف اے بغیر پریکٹیکل والے مضامین میں سے ریگولر یا پرائیویٹ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی امتحان دے سکتے ہیں۔ تو جن کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ایف اے میں مضامین جن کے پریکٹیکل ہوتے ہیں، مثلا فائن آرٹس وغیرہ، تو ان کے جو آپ پیپر ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر تیاری نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کسی بھی گورنمنٹ کے بورڈ کے ساتھ ملحقہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ریگولر داخلہ لینا ضروری ہے۔ تو پرائیویٹ ایف اے کی صورت ایسی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہیں جو کسی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، یا ایسے میل اسٹوڈنٹس جو کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ تعلیم کے ساتھ اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو جو ایف اے کی اسکیم آف سٹڈیز ہیں اس کے مطابق ایف اے کے بورڈ کے سالانہ امتحان میں 6 مضامین میں کم از کم 33% مارکس حاصل کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ میں 3 مضامین یعنی اردو، انگلش، اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر میں، اور مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر میں کمپلسری یعنی لازمی ہوتے ہیں۔ اور جو باقی 3 مضامین ہیں تو ان کا جو بورڈ نے ایک قاعدہ قوانین دیے ہوئے ہیں ان کے تحت اور لسٹ کے مطابق اپنی مرضی سے آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یعنی 3 مضامین جو ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو ایف اے میں شامل اختیاری مضامین کیا ہیں؟ تو اس میں یہ لسٹ پوری دی گئی ہے، تو میں بتا بھی دیتا ہوں۔ ان میں سے بورڈز کے قوانین کے مطابق آپ کو اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ بورڈ نے جو مضامین بتائے ہیں اس لسٹ میں سے 3 مضامین کو ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ سالوں میں دیکھیں کہ وہ مضامین کی لسٹ تبدیل ہو جائے، اس میں کچھ نئے مضامین شامل کر دیں یا کچھ اس میں سے نکال دیں، لیکن جو موجودہ چل رہی ہے کافی دیر سے وہ لسٹ یہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی آسانی کے لیے میں نے بورڈ کی سالانہ ڈیٹ شیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مضامین کی 3 لسٹیں ترتیب دی گئی ہیں۔ ہر لسٹ میں ایک سبجیکٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں نا کچھ مضامین میں نے 2 لسٹوں میں بھی شامل کیے ہیں، تو وہ کچھ جو کمبینیشن ہے وہ اس طریقے سے بانا تھا، اس لیے میں نے جیسا کہ اسلامیات اختیاری ہے یہ پہلے گروپ میں بھی ہے اور دوسرے گروپ میں بھی ہے، تو یہ اسی حساب سے جس حساب سے یہ کمبینیشن وجود میں آ رہا۔ جو مضامین پہلے ہیں ان کا گروپ جو ہے جس میں پنجابی ہے، اردو اختیاری ہے، اسلامیات اختیاری ہے، عربی ہے، لائبریری سائنس ہے، اسلامیات اختیاری ہے، فارسی ہے۔ اور جو دوسرے مضامین کی لسٹ ہے اس میں اسلامیات اختیاری ہے، تاریخ اسلام ہے، اور فلسفہ ہے، علم شہریت جس کو سوکس کہتے ہیں وہ ہے، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن وہ شامل ہے۔
اور تیسرا جو لسٹ ہے جو گروپ ہے مضامین کا، اس میں عمرانیات شامل ہے، علم صحافت شامل ہے، جغرافیہ شامل ہے، میوزک جو کچھ بورڈز میں اس کے بھی کلاسز ہوتی ہیں، اس کے پیپر ہوتے ہیں تو وہ بھی شامل ہیں، ہوم مینجمنٹ ہے، ہوم مینجمنٹ اور ہوم اکنامکس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو فائن آرٹس شامل ہے، اکنامکس شامل ہے، ہوم اکنامکس ہے، علم التعلیم ہے، یعنی کہ یہ جو تین گروپ ہیں ان میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک اپنے مضمون کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر دیکھیں، میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں، مضامین 1 میں سے آپ پنجابی لے لیں، مضامین 2 میں سے آپ اسلامیت اختیاری لے لیں، اور مضامین 3 میں سے عمرانیت بنا دیں، یہ آپ کا کمبینیشن بن جائے گا۔ یعنی تین جو کمپلسری لازمی مضمون ہے، تین یہ اس طریقے سے آپ چن سکتے ہیں، اور بھی اس طریقے سے، یعنی کہ آپ لائبریری سائنس، علم شہریت، جغرافیہ یا علم صحافت، کوئی ان میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک چن سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کے 3 سبجیکٹ اس میں سے مکمل ہو جائیں گے، اور 6 کا جو مجموعہ ہے جن کے آپ نے پیپر دینے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ بورڈ کی جو دی گئی لسٹ ہے جن میں آرٹس ہیومینٹیز کے مندرجہ ذیل سبجیکٹ شامل ہیں، اس میں اسلامیت اختیاری ہے، علم شہریت ہے، علم التعلیم ہے، علم التاریخ اسلامی ہے، اور اس کے بعد نفسیات ہے، جغرافیہ ہے، اکنامکس ہے، فائن آرٹس ہے، فلسفہ ہے، اردو اختیاری ہے، یعنی اردو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لازمی ہوتا ہے، ایک ایڈوانس اردو ہوتا ہے، عربی ہے، فارسی ہے، انگلش الیکٹیو ہے، لٹریچر جو ہوتا ہے، پنجابی ہے، اس کے بعد عمرانیت ہے، صحافت ہے، لائبریری سائنس ہے، تاریخ پاکستان ہے، ہوم اکنامکس ہے، ہوم مینجمنٹ ہے، شاید کچھ اس میں ایک دو رہ گئے ہوں، لیکن زیادہ جو چل رہے ہیں یہی سبجیکٹ جا رہے ہیں پنجاب کے تمام بورڈز۔ تو یہ میں نے جو کمبینیشن بنائے ہیں اس میں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں سے چناؤ کرنا ہے، تو لیکن جو میرے پسندیدہ ہیں یا جن میں اسٹوڈنٹس کو آسانی ہوتی ہے، امین میں شامل ہیں علم التعلیم یعنی ایجوکیشن، اور علم شہریت اور اسلامیت اختیاری، یہ مضامین اس لیے زیادہ اسٹوڈنٹس پریفر کرتے ہیں، یہ آسان ہوتے ہیں، اور ان کا سلیبس بھی باقی مضامین سے تقریباً شارٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے مارکس جو ہیں اسٹوڈنٹس اچھے لے لیتے ہیں، اس لیے زیادہ ان کو پریفر کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد میری جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں تو یہ بھی اکیڈمک پروگرامز کے بارے میں ہیں، ان کی تفصیلات جن کی آپ کو اکثر ضرورت رہتی ہیں اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ تو اس میں ہم بتائیں گے کہ ایف اے کا آسان کمبینیشن کون سا ہے اور یہ کیوں آسان ہے، اور ان میں سے کون کون سے کویسچنز ہیں، سوالات ہیں، یعنی شارٹ سلیبس ہیں۔ تو دوسری ویڈیوز میں ہم بتائیں گے جو سٹوڈنٹس ایف ایس سی، آئی سی ایس یا ایف اے آئی ٹی وغیرہ یہ جو کر لیتے ہیں وہ بعد میں کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں، ان کے لیے بیسٹ کون سا فیلڈز ہے۔ اکثر جو ایف ایس سی کرنے والی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پری انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ کن کن فیلڈز میں ہم جا سکتے ہیں، یعنی کن فیلڈز کا انتخاب کیا جا سکتا ہے یا کن پروگرامز میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، تو اس میں یہ پوری تفصیل بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں میٹرک کے لیے ایسے اسٹوڈنٹس جو پرائیویٹس میٹرک کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو ریگولر بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی اور کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ بورڈ کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، کون سے سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ تو پلیز میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں بتائیں، ہم ان پہ انشاءاللہ لازمی۔ اللہ حافظ۔